شامی صاحب، خان صاحب نے اناؤنس کر دیا، حکومت تو کہتی ہے پھنس گئے ہیں، یہ لوگ نہیں لا پائیں گے یا پھر ناکام ہوں گے، حکومت نہیں گرا پائیں گے. خان صاحب نے اعلان کر دیا، آپ خیال میں خطرہ ہے حکومت کو یا نہیں ہے؟ دیکھیے، جب لانگ مارچ ہوگا اور لوگ اکٹھے ہوں گے تو پھر اس کے بعد کوئی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے، تو خطرہ تو موجود ہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ لوگ اکٹھے ہوں، پرامن طریقے سے باوضو ہو کر روانہ ہو جائیں اور راستے میں کوئی ہنگامہ بھی نہ ہو، اور اسلام آباد پہنچیں تو وہاں بھی اطمینان سے بیٹھ جائیں خضوع و خشوع کے ساتھ. تو جہاں لوگ ہوں گے وہاں ہنگامہ ہو سکتا ہے، تصادم ہو سکتا ہے اور خطرہ ہو سکتا ہے، اور اس خطرے کے کوئی بھی نتائج ہو سکتے ہیں. یہ سارے امکانات ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بھائی صاحب، آپ کیا کہیے گا؟ خطرہ ہے حکومت کو؟ نہیں، دیکھیں لانگ مارچ تو ٹف ہی ہوگا حکومت کے لیے. چاہے دیکھیں 15,000 بندہ بھی اگر اسلام آباد آ جائے، جو کہ کچھ بھی زیادہ نہیں ہے، 50,000 تو عام بات ہے. تو اگر اتنا بھی آ گیا تو مشکل ہوگا حکومت کے لیے ہینڈل کرنا. اسلام آباد کی اپنی پولیس بہت اسٹرینگتھ کم ہے، ایف سی لگانی پڑے گی، رینجر لگانی پڑے گی، صوبوں سے پولیس منگوانی پڑے گی، یہ سارا کچھ. اور میرا خیال ہے کہ یہ روایت بھی غلط ہے. یہ جو دھرنا دینے کی اور وہاں جا کے بیٹھنے کی، یہ روایت تو ختم ہی ہونی چاہیے. یہ کنسنسس کر کے لیجسلیشن ہی کر دیں کہ یہ دھرنے جو ہیں اور اس طرح حکومتوں کو ڈیسٹیبلائز کرنا یہ کسی طرح مناسب نہیں. کتنے ہی ہم دھرنے برداشت کر چکے ہیں اور اس کے نتیجے میں اکانومی خراب ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ملک عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے، مذاق بنتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، نہ عمران خان کو کرنا چاہیے نہ کسی اور کو کرنا چاہیے. اور اس کا جو شاہ زیب صاحب جو سب سے خطرناک پہلو ہے کہ دھرنے کا مطلب وائلنس ہوگا. اور اب اگر وائلنس ہوئی، فرض کرو کچھ بندے مر گئے، تو اس کا الزام کس پہ آئے گا؟ حکومت پہ ظاہر الزام آئے گا، اور حالات خراب ہوں گے اور تلخی بڑھے گی اور معاملات بڑھیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس دفعہ دھرنا پرامن ہو. جتنے ملک کے حالات خراب ہیں، جتنی تلخی ہے، میرا خیال ہے کہ اس دفعہ پرامن نہیں دھرنا ہوگا. اس دفعہ کچھ نہ کچھ تلخی ہوگی، وائلنس ہوگی، اور تشدد کے نتیجے میں پاکستان کے اندر مزید تلخیوں میں اضافہ ہوگا. خیر صاحب، اب دونوں کی رائے ہے کہ وائلنس کا بڑا خطرہ موجود ہے. پھر نمبر میٹر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ ظاہر گورنمنٹ کو بڑا اعتماد تھا کہ ایک فٹیگ فیکٹر آ گیا ہے تحریک انصاف کے پروٹیسٹ میں. عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تب بھی لوگ نہیں نکلے تھے. تو نمبر میٹر نہیں کرتا ہے؟ اتنا خان صاحب کراؤڈ لے آئیں گے کہ جس کی وجہ سے حکومت خطرے میں پڑ سکتی ہے، یا نمبر میٹر کرتا ہے کہ خان صاحب لوگ کتنے نکالنے میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں، اگر لوگ بہت بھاری تعداد میں ہوں گے تو اس کے اور اثرات ہوں گے، لیکن اگر لوگ کم تعداد میں ہیں اور وہاں اسلام آباد میں بس پہنچتے ہیں تو کوئی امپیکٹ ان کا نہیں ہوگا. تو یہ ہم اس بارے میں کوئی تیقن سے بات کر نہیں سکتے کہ خان صاحب نے جو اعلان کیا ہے، اچانک انہوں نے یہ کال دی ہے، اس کا مطلب کچھ تیاری تو انہوں نے بھی کی ہوگی. تو اگر بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر تو معاملہ مختلف ہوگا. لیکن اگر بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکلتے یا اسلام آباد نہیں پہنچتے تو پھر حکومت کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ بچاؤ کا پہلو نکل آئے گا. لیکن ایک بے یقینی تو پیدا ہو جائے گی اور کچھ معلوم نہیں ہوگا کہ کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، کون کس سے الجھے گا، کب الجھے گا، کہاں الجھے گا، اور اس کا انجام کیا ہوگا. بڑے صاحب آپ بتائیے گا، خان صاحب ظاہر مسلسل 6 مہینے سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور لوگ نکلے بھی ہیں، مگر جب وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تو لوگ نہیں نکلے. تو ایک پروٹیسٹ فٹیگ آپ کو نظر آتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ بہت لوگ نکلیں گے؟ خان صاحب نے بڑی تیاری کی ہے. نہیں، فٹیگ تو ڈیفینیٹلی ہے اتنا نکال کے. لیکن دیکھیں جب اگر وہ تیاری کر کے آئیں گے، اگر فرض کریں ہر جگہ کی تنظیمیں بسوں میں لوگوں کو لے کے آئیں یا ہر جگہ، تو اور آگے سے پنجاب پولیس بھی روکنے والی نہیں ہوگی اور فرنٹیئر پولیس بھی، کے پی پولیس بھی روکنے والی نہیں ہوگی، تو لوگ اسلام آباد پہنچ جائیں گے. آپ کیپٹل میں لوگوں کو آنے سے پھر کیسے روک سکیں گے؟ تو یہ بہت بڑی تعداد ہو جائے گی. میں تو اس سے بڑا خوف زدہ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خطرناک ہے ملک کے لیے، یہ اچھا نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ 2 صوبے دھاوا بول رہے ہوں گے، 2 صوبوں کی صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہوں گی اور کیپٹل پر جو ہے وہ حملہ ہو رہا ہوگا. تو یہ ساری جو صورتحال ہے یہ سوائے دنیا بھر میں مذاق اڑانے کے اور تو کچھ نہیں ہوگا. صاحب اس پوری سچویشن میں آپ کو لگ رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ حکومت
ग्राउंड लूज कर रही है या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कदम जमाने में कामयाब भी हो रही है? आपके ख्याल में अनपॉपुलर हो रही है, ग्राउंड लूज कर रही है, या कहीं ना कहीं कदम जम रहे हैं? नहीं, हुकूमत जो है मेरा ख्याल है कि उसकी जो भी सूरत हाल थी उसमें तो कुछ बेहतरी लगी है। कुछ थोड़ी सी जो भाग दौड़ हुई है और कुछ ना कुछ हालात में जब ठहराव आने लगता है तो को हंगामा बर्पा हो जाता है। तो हुकूमत उतनी कमज़ोर नहीं है लेकिन उतनी मजबूत भी नहीं है। तो देखें, सूबे जो हैं दोनों, एक तरफ KPK है, एक तरफ पंजाब है, और उनमें हुकूमतें हैं PTI की या उसके सपोर्टर्स की या कोलिशन हुकूमतें हैं। तो अब अगर वहाँ से लोग बसों पे चढ़ के धावा बोलते हैं तो जिस तरह भी सोहेल कह रहे थे, देखिए ये तो पाकिस्तान के दस्तूर के लिए भी एक चैलेंज है, पाकिस्तान की अदलिया के लिए भी एक चैलेंज है, पाकिस्तान के अदारों के लिए भी एक चैलेंज है। यानी ये क्या होगा, क्या हम क्या तमाशा लगाएंगे और क्या तमाशा दिखाएंगे? नाकामी इश्क या कामयाबी दोनों का हासिल खाना खराबी। कभी इस तरह दुनिया में होता है कि आप धावा बोलें और कहें कि जनाब हुकूमत उलट देंगे? ऐसा नहीं होता। हुकूमत उलटने वाले कुछ और होते हैं, और अगर हालात बेकाबू हुए तो फिर सारे लोग जो हैं वो काबू में आ जाएंगे और कोई और ताकत जो है उसको इंटरवीन करने पड़ेगा, चाहे हम इस वक्त ये कितनी मुश्किल बात क्यों ना नजर आए। लेकिन मेरा ख्याल ऐसे हालात पैदा ना हो कि फिर कोई चारा ना रहे इसके सिवा। तो ये देखना चाहिए, इमरान खान साहब को भी देखना चाहिए और हुकूमत को भी देखना चाहिए, और कोई रास्ता निकालना चाहिए, कोई राब्ते का, कोई बातचीत का, कोई गुफ्तगू का और मामलात को आगे बढ़ाने का, वगरना सारे हाथ मलते भी रह जाएंगे। बड़े साहब, आप कहिएगा, आपके ख्याल में हुकूमत ग्राउंड लूज कर रही है, खान साहब के लिए बड़ा ज़बरदस्त मौका है, या कहीं ना कहीं कुछ कदम जमाने में भी कामयाब हुई है? मेरा ख्याल है कदम जमा रही है, पहले से बेहतर पोजीशन में आई है। गिरती हुई इकानमी रुक गई है और ऐसे लगता है कि जैसे डॉलर रुका है या जैसे डॉलर को पीछे जाना पड़ गया, इसी तरह लगता है कि कुछ थोड़े से रिलीफ जो है वो मिलना शुरू हो गया है। लेकिन ये इतना नहीं है कि लोग खुश हो जाएं, ना इतना है कि लोग मुतमिन हो जाएं। अभी भी लोग खौफजदा हैं कि कल को और पेट्रोल की कीमत ना बढ़ जाए, कल को और बिजली की कीमत ना बढ़ जाए। पहले ही इतनी नागुफ्ता बे सूरत हाल है, जब तक उसमें कमी नहीं आती, कोई ऐसी सूरत हाल या लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ती या सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं बढ़ते, उस वक्त तक कुछ भी लोग खुश होना मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है लोगों का।